ریڈیو کویت کی اردو نشریات سے ہم پیش کرتے ہیں دینی پروگرام باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے۔ وہ باتیں جو ہمیں صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتی ہیں، وہ باتیں جو قرآن کریم اور مستند حدیثوں کی روشنی میں بیان کی جاتی ہیں، وہ باتیں جن کو سننے، سمجھنے اور عمل کرنے میں ہی ہماری نجات ہے۔ محترم سامعین، یہ رہا پروگرام کا پہلا حصہ۔ اب ہم سوالات اور جوابات کی طرف چلتے ہیں۔ ایک ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کسی سبب سے میاں بیوی میں جدائی ہو جاتی ہے اور ان کے پاس اولاد ہے تو اولاد کس کے پاس رہے گی، ماں کے پاس یا باپ کے پاس؟ اگر شوہر بیوی میں جدائی ہو جاتی ہے تو اگر بچے چھوٹی عمر کے ہوں تو ماں ان کی حقدار ہے جب تک کہ وہ دوسرا شادی نہ کر لے، اس لیے کہ اگر دوسرا نکاح کر لیتی ہیں تو اس سے کی حقدار نہیں ہوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے بچے کو ماں کی تحویل میں کرتے ہوئے فرمایا تھا، انت احق بہ ما لم تنکحی، جب تک تو نکاح نہ کر لے اس کی زیادہ حقدار ہے۔ اگر ماں طلاق کے بعد مر جائے تو خالہ اس کی حقدار ہوگی کہ خالہ کو ماں کے قائم مقام بتایا گیا ہے۔ اگر بچے سن شعور کو پہنچ گئے ہوں تو انہیں اختیار دیا جائے گا کہ ماں یا باپ جس کے پاس وہ رہنا چاہیں رہ سکتے ہیں۔ ہاں، والدین میں سے کسی ایک کو بھی اولاد سے ملنے سے روکا نہیں جا سکتا۔ اگر ماں کے پاس رہ رہے ہیں تو باپ ان سے مل سکتے ہیں، اور اگر باپ کے پاس رہ رہے ہیں تو ماں بھی اپنے بچوں سے مل سکتی ہیں۔ ایک ساتھی پوچھتے ہیں کہ سودی کاروبار کرنے والے بینکوں میں نوکری کرنے کا کیا حکم ہے؟ سودی کاروبار کرنا حرام ہے، اور اس کے لیے ایک سینٹر کھولنا اور اس سے کمانا ظاہر ہے حرام ہی ہوگا۔ اور سود میں جو لوگ ساتھ دینے والے ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، وہ سب کے سب لعنت کے حقدار ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، غالباً حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، سود کھلانے والے، سود لکھنے والے اور سود کے گواہوں پر لعنت کی ہے اور انہیں گناہ میں برابر قرار دیا ہے۔ اب غور کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں سود کھانے والے، کھلانے والے کے ساتھ ساتھ سود کا رجسٹر تیار کرنے والے اور گواہ سب پر لعنت بھیجی۔ کیوں؟ یہ دراصل تعاون کی وجہ سے ہے، مدد کرنے کی وجہ سے ہے، اور گناہ پر تعاون کرنا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو، اور زیادتی اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ ایک ساتھی نے پوچھا ہے کہ برتھ ڈے منانے کا کیا حکم ہے؟ پیدائش کی سالگرہ منانا یا شادی کی سالگرہ منانا اسلامی طریقہ نہیں ہے، اور ایک مسلمان اس بات کا پابند ہے کہ وہ اپنی زندگی کے ہر شعبہ میں اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش یا شادی کی سالگرہ نہیں منائی، نہ صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین نے منایا۔ یہ اصل میں غیر قوموں کی دیکھا دیکھی مسلمانوں میں آ گئی ہے، لیکن ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہر اس طریقے کا کنڈم کرے جو اللہ اور اس کے رسول سے ثابت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ دھمکی دی ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ خلاصہ یہ سمجھیں کہ ایک مسلمان کو برتھ ڈے نہیں منانا چاہیے۔ جہاں تک کہ شادی کی سالگرہ منانے کی بات ہے تو یہ صرف سال میں خوشی منانے کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اسلام نے تو ایسی تعلیمات دی ہیں کہ اگر ان کو سامنے رکھ کر میاں بیوی زندگی گزاریں تو ہر دن ان کے لیے شادی کا دن رہے گا۔ ایک ساتھی پوچھتے ہیں کہ شوہر کی وفات پر عدت گزارنے والی عورت کے لیے کون کون سا کام کرنا جائز نہیں ہے؟
ایک عورت کا اگر شوہر مر جاتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن تک عدت گزارے، اور عدت کے دوران کچھ پابندیاں آ جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر شوہر کی وفات کے وقت جس گھر میں وہ تھی اسی گھر میں رہے یہاں تک کہ عدت وہ ختم کر لے۔ ہاں، اگر ضرورت ہو باہر نکلنے کی، جیسے ڈاکٹر کے ہاں جانا ہو یا بازار سے کچھ خریدنا ہو، تو ضرورت کے تحت وہ جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے خوبصورت لباس سے پرہیز کرے، عام لباس استعمال کرے، اسی طرح خوشبو استعمال نہ کرے، کسی طرح کے زیورات استعمال نہ کرے، اور اسی طرح سرما اور مہندی کا استعمال نہ کرے۔ یہ رہا آپ کے سوال کا جواب۔ ایک ساتھی پوچھتے ہیں کہ ایک عیسائی لڑکی ہے جس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ اسلام لانے کے لیے تیار نہیں، کیا اسلام میں اس بات کی گنجائش ہے کہ میں اس سے شادی کر سکوں؟ دیکھیں، اسلام نے اہل کتاب یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کی پاک دامن عورتوں سے شادی کرنا جائز قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور وہ پاک دامن عورتیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، ان سے شادی جائز ہے، شرط یہ ہے کہ وہ پاک دامن ہو۔ اور ایک اہم شرط یہ بھی ہے کہ اگر اس سے اولاد ہو رہی ہے تو شوہر کے اندر پورا اطمینان ہو کہ اس کو یعنی اولاد کو اس کی ماں عیسائی نہیں بنائے گی، اس لیے کہ بچہ مسلمان رہے گا، عیسائی نہیں بن سکتا۔ لیکن آج کے حالات میں اگر ہم دیکھیں تو خود ایک آدمی اپنے دین پر ثابت قدم نہیں رکھ سکتا اور بہت سارے مشکلات کا سامنا کر رہا ہے، چہ جائے کہ عیسائی لڑکی سے شادی کرنے کے بعد اپنے دین پر جمع رہے۔ اس لیے ہم اپنے بھائی کے لیے بہتر اور اولا یہی سمجھتے ہیں کہ وہ کسی دیندار لڑکی سے شادی کریں یا ان کو اسلام کی دعوت دیں۔ اگر وہ اسلام قبول کر لیتی ہیں تو زہ خوب، بہت اچھا، ان سے شادی کر لیں، اور اگر اسلام قبول نہیں کرتی ہیں تو ان سے شادی کرنے کی بجائے کسی مسلمان لڑکی سے شادی کریں، تو اس کے ذریعہ اپنے دین کی حفاظت وہ کر سکتے ہیں اور اولاد کے بارے میں بھی کسی طرح کا ان کو اندیشہ نہیں رہے گا۔ یہاں پر کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ آخر اسلام نے اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کرنا جائز کیوں ٹھہرایا، جبکہ مسلمان عورتوں کا اہل کتاب کے مردوں سے شادی حرام ٹھہرایا ہے؟ اس کی حکمت کیا ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، بالکل، ایک مسلمان لڑکی کی شادی غیر مسلم، چاہے وہ یہودی ہو یا عیسائی، اس سے نہیں ہو سکتی۔ ہاں، ایک مسلمان یہودی یا عیسائی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے، اور یہ حکم انصاف پر مبنی ہے۔ کیسے؟ اس لیے کہ سب سے پہلے اسلام ہی وہ دین ہے جو حق ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی ادیان ہیں وہ سب باطل ہیں، اور جو عیسائی یا یہودی اسلام قبول کیے بغیر مر جائے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور مسلمان چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان رکھتے ہیں، اس لیے اگر وہ کسی عیسائی یا یہودی لڑکی سے شادی کرتے ہیں تو کوئی اختلاف نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کے نبی کو وہ مان رہے ہیں، جبکہ عیسائی مرد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، اس لیے ان کے لیے جائز نہیں ٹھہرا کہ وہ مسلم لڑکیوں سے شادی کریں۔ اور ایک اہم وجہ یہ ہے کہ عورت کی ذات کمزور ہوتی ہے، ممکن ہے کہ وہ شوہر کے دین کی پیروی کرنے لگ جائے۔ اس کے برعکس سے عیسائی بیوی ہوگی تو ممکن ہے شوہر سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لے۔ ایک ساتھی پوچھتے ہیں کہ بعض مناسبتوں میں ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ رشتہ دار کی عورتوں سے مصافحہ کیا جاتا ہے اور اسے عیب نہیں سمجھا جاتا، کیا ایسا شرعی ناحیہ سے جائز ہے؟ مصافحہ اگر محرم عورتوں سے کر رہے ہیں، جیسے ماں، بہن، بیٹی، بیوی، پھوپھی، خالہ، بھتیجی اور بھانجی وغیرہ، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ اچھا ہے۔ لیکن اگر غیر محرم عورتوں سے مصافحہ کر رہے ہوں، چاہے وہ آپ کی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، تو یہ جائز نہیں ہے، چاہے عورتیں جوان ہوں یا بوڑھی ہوں، اور چاہے مصافحہ کرنے والا جوان ہو یا بوڑھا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، انی لا اصافح النساء،
میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر سختی کے ساتھ بیان فرمایا لَأَن يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمَخِيطٍ مِّنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ، اس کے سر میں لوہے کے دھاگے سے مارا جائے یہ بہتر ہے اس بات سے کہ وہ ایسی عورت سے مصافحہ کرے جس سے مصافحہ کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور ایک مسلمان سماج کی روایت کا پابند نہیں ہوتا بلکہ دین کا پابند ہوتا ہے۔ اگر کہیں پر ایسی روایت ہے تو اسے ختم کرنے اور وہاں کے مردوں اور عورتوں میں اسلامی شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے اندر یہ اسلامی شعور پیدا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ابھی آپ سن رہے تھے دینی پروگرام باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے۔ آپ بھی اگر اپنی دینی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے سوال کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں خطوط لکھیے جن کا جواب مولانا صاحب اس پروگرام میں آپ کو براہ راست دیں گے۔ ہمارا پتہ ہے دینی پروگرام اردو سروس ریڈیو کویت، پوسٹ باکس نمبر 397 یعنی 397 صفحات 13004 کویت۔